تو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہاؤٹیان واپس سے اپنے شہر میں آ جاتا ہے جہاں پہ اس کی ملاقات اس کی پرانی گرل فرینڈ کے ساتھ ہو جاتی ہے جو کہ شروع میں اسے نہیں پہچان پائی تھی، مگر ہاؤٹیان اس سے آ کر ملتا ہے اور اس سے اپنی چو فیملی کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ اس شہر میں یانگ جی نام کا ایک بدماش رہتا ہے جو کہ اس وقت چو فیملی کے قافلے پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ بات پتا چلتے ہی وہ فوراً سے اپنی چو فیملی کو بچانے کے لیے چلا جاتا ہے، جہاں پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یانگ جی نے پہلے ہی اس کے قافلے پر حملہ کر دیا تھا اور وہ لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے پھر وہاں پر ہاؤٹیان آتا ہے اور یانگ جی کو کافی بڑی ٹکر دیتا ہے اور پیٹس کے ساتھ مل کر یانگ جی کے پیٹس کی دھلائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف اس کا بھائی اپنا سارا سامان لے کر جنگل سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ لوگ جنگل میں ہر جگہ آگ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ ان کا پیچھا نہ کر سکیں، مگر ہاؤٹیان کے بھائی کو اس کی بہت ہی زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ وہ فوراً سے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاؤٹیان موئی کے ساتھ مل کر یانگ جی کا کام تمام کر دیتا ہے، مگر ساتھ میں وہ ایک گہری کھائی میں گر جاتا ہے، مگر وہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور وہاں پہ اسے ایک اور پیٹ مل جاتا ہے جسے وہ فوراً سے اپنا پارٹنر بنا لیتا ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہاؤٹیان کا بھائی فوراً سے اپنے گھر واپس آتا ہے اور آتے ساتھ ہی اپنے گرینڈ فادر سے کہتا ہے کہ آج مجھے ہاؤٹیان نظر آیا تھا، وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہو چکا ہے، اس نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ یہ سن کر اس کا گرینڈ فادر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم ہوش میں تو ہو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ وہ واقعی میں ہاؤٹیان تھا جس نے یانگ جی کو ہرایا ہے؟ تو چوننگ کہتا ہے کہ ہاں، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ فورتھ برادر ہی تھا، مگر اب وہ بالکل بدل چکا ہے۔ لگتا ہے کہ شاید اس نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ اسٹرانگ بن گیا ہے۔ یہ بات سن کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے کے سارے ماسٹرز بالکل حیران ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا یہ واقعی میں پاسبل ہو سکتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد وہ لڑکا دوبارہ سے زندہ ہو کر واپس آئے؟ مگر پھر چوننگ اپنے گرینڈ فادر سے کہتا ہے کہ پلیز اسے ڈھونڈنے کے لیے کسی کو بھیجیے کیونکہ وہ اس وقت فوریسٹ میں موجود ہے اور وہ جگہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس کا گرینڈ فادر کہتا ہے کہ اگر بات ہمارے گرینڈ سن کی ہے تو ہم اس پہ بالکل بھی لاپرواہی نہیں برتیں گے۔ وہ فوراً سے آرڈر دیتا ہے کہ چو فیملی کے کچھ لوگوں کو ہاؤٹیان کو ڈھونڈنے کے لیے فوراً سے روانہ کر دو، مگر اتنے میں آواز آتی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، جس کے بعد ہمیں دروازے پر دکھایا جاتا ہے ہاؤٹیان کو وہ واپس سے صحیح سلامت گھر آ گیا تھا۔ اسے وہاں پر دیکھ کر وہ سب لوگ بالکل چونک جاتے ہیں کیونکہ وہ بالکل بدل چکا ہوتا ہے اور چوننگ فوراً سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ تو ہاؤٹیان ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ گھبراؤ مت، اب میں واپس آ گیا ہوں۔ تو گرینڈ پا بھی فوراً سے ہاؤٹیان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شکر ہے کہ تم زندہ ہو، ہم نے تمہارا کتنا انتظار کیا ہے، ہمیں تو لگا تھا کہ شاید تم اب اس دنیا میں ہو ہی نہیں۔ مگر ہاؤٹیان کہتا ہے کہ آپ لوگ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور فادر کہاں ہے، کیا انہیں پتا ہے کہ میں واپس آ چکا ہوں؟ تو اس کا گرینڈ فادر کہتا ہے کہ میں نے اسے ٹیان چینگ پگوٹا میں بھیج دیا ہے، یہ سب کچھ میری غلطی ہے۔ اور پھر اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہاؤٹیان اسی جھولے کو اگر دیکھتا ہے جس میں وہ ہمیشہ بچپن میں جھولا کرتا تھا، اسے اپنے فادر کی یاد آتی ہے۔ اس کا فادر اسے ہمیشہ اسی جگہ پہ ہی جھولا جھلایا کرتا تھا اور وہ ہمیشہ ایک جگہ بیٹھ کر ٹائم پاس کیا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف پھر لنگیو آتی ہے اور کہتی ہے کہ ینگ ماسٹر، مجھے آئی ڈیمن پیلیس کے جاسوسوں کا پتہ چل گیا ہے اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی فیملی پر کس نے حملہ کروایا تھا۔ تو ہاؤٹیان کہتا ہے کہ یہ کام ضرور کسی نہ کسی فائنینشیل آفیسر کا ہی ہوگا، جس پر لنگیو کہتی ہے کہ آپ نے بالکل صحیح پہچانا ہے، کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یانگ فیملی نے اپنے بہت سارے ٹریجرز آکشن سٹی کی طرف بھیج دیے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یانگ فیملی چو فیملی کو روکنا چاہتی تھی تاکہ وہ لوگ آکشن ہاؤس میں جا کر کوئی بھی چیز نہ خرید سکیں۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس آکشن ہاؤس میں ایک ڈیمن ہارٹ کو لایا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ڈیمن وارئرز کو وہ ڈیمن ہارٹ چاہیے۔ یہ بات سن کر ہاؤٹیان کہتا ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر ہمیں وہاں پر آئے ڈیمن وارئر بن کر جانا چاہیے تاکہ ہم لوگ اس ڈیمن ہارٹ کو حاصل کر سکیں اور پھر اس 6 گریڈ سول آرمر کو ہم لوگ آکشن میں بیچنے کے لیے دے دیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ سول آرمر کو دیکھتے ہی یانگ فیملی اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک بولی لگانے کی کوشش کرے گی، مگر تم بھی ہار مت ماننا، تم ایک سے بڑھ کر ایک پرائز لگاتی جانا۔ یہ کہنے کے بعد وہ اسے اپنی اسپیس رنگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یانگ مینٹین نے آکشن ہاؤس میں ٹریجر خریدنے کے لیے ایک کاروان کو ضرور بھیجا ہوگا، میں ذرا ان کے اس کاروان کی طرف جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کیا لے کر جا رہے ہیں اور تم اس آکشن ہاؤس میں جاؤ۔ یہ سن کر وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی ماسٹر، آپ اپنی سیکریٹ آئیڈینٹی کا استعمال کر کے ان لوگوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ لوگ بہت جلد ایک گھنے جنگل کے بیچ میں سے گزرنے والے ہیں۔ یہ بات سن کر ہاؤٹیان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، مگر وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے ایک اور بات بھی پتا چلی ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ یہ سین یہیں پہ
कट हो जाता है। अगले सीन में हमें यंग फैमिली के उसी कारवान को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग कुछ कैरेज को लेकर सीधा ऑक्शन सिटी की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत सारे ट्रेजर्स को खरीदने के लिए पैसों का बंदोबस्त कर रहे थे। और वहाँ पे मौजूद यंग फैमिली का एक मास्टर सब लोगों से कह रहा होता है कि सब लोग जल्दी करो, हमें देर नहीं होनी चाहिए, हम लोग अगर जरा सा भी देर पहुंचे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मगर इतने में उसका अपना ही बेटा उससे कहता है कि फादर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, हमारी यंग फैमिली कभी भी इस रूट से लेट नहीं होती, हम लोग बिल्कुल टाइम पे ही पहुंच जाएंगे। इतने में उन्हें फिर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, तुम लोग हमेशा टाइम पे पहुंच जाते हो क्योंकि तुम लोग तो चोर हो जो दूसरे पे हमला करते हो। ये सुनते ही वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और वो मास्टर कहता है कि किसकी